الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المقربين المعظمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العلی العظیم. لائق سب تقریب سادات کرام، خصوصاً سید قمر عباس شاہ صاحب، سید سہیل شاہ گیلانی صاحب اور یہاں موجود سادات کرام اور درگاہ جیلانی چاندپوری کے ہمارے نہایت محترم انور میمن صاحب اور سید حیدر شاہ صاحب کی خانقاہ سے متعلقین احباب بھی یہاں جمع ہیں. آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اس مبارک مہینے میں مبارک شب یہ مبارک ذکر کرنے اور سننے کے لیے ہم جمع ہیں. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت سے منعقدہ محفل ہے. اس کا ایکو ذرا کم کر دیجیے گا. اس محفل کے لیے سورہ جمعہ اس کی دوسری آیت مبارکہ وہ سرنامہ کلام میں آپ کی سماعتوں کی نظر کی. ارشاد ہوا: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا. یہ حمد کا مضمون ہے، حمد الہی ہو رہی ہے. اللہ کون؟ وہ اللہ جس نے امیین میں رسول بھیجا. اور یہی نعت کا مضمون ہے کہ رسول جو آیا کون؟ جسے اللہ نے بھیجا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ وہ ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا، ایسا رسول جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور اس رسول کی آمد سے قبل انسانیت کھلی گمراہی میں مبتلا تھی. یہ ہے سورہ جمعہ کی دوسری آیت مبارکہ. اس آیت مبارکہ میں آقا دو جہاں کی تبلیغ کے 4 بنیادی ستون کا تذکرہ کیا کہ تبلیغ مصطفیٰ کی بنیادیں کیا ہیں. وہ بنیادیں ہیں تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت. ان 4 بنیادوں پر تبلیغ مصطفیٰ ہے، تبلیغ دین ہے. اب یہ چاروں بنیادیں امت میں موجود ہیں. تلاوت آیات بھی ہو رہی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک حسین آواز رکھنے والا قاری موجود ہے. تزکیہ نفس بھی ہو رہا ہے، خانقاہیں آباد ہیں. تعلیم کتاب بھی دی جا رہی ہے، مدارس آباد ہیں. تعلیم حکمت بھی دی جا رہی ہے، دانش کدے سلامت ہے. لیکن دین مفقود ہے. ہمارے اندر سے دینی اقدار وہ غائب ہے. تبلیغ دین کے 4 اصول، تبلیغ مصطفیٰ کے 4 اصول معاشرے میں موجود ہیں. تلاوت آیات بھی ہے، تزکیہ نفس بھی ہے، تعلیم کتاب بھی ہے، تعلیم حکمت بھی ہے. چین نہیں ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے، قلب میں تسکین نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے 4 چیزوں کو 4 حصوں میں بانٹ دیا. تم تلاوت آیات کرو بس، یہ تزکیہ نفس کریں گے، ان کا تلاوت آیات سے کیا تعلق؟ یہ کتاب کی تعلیم دیں گے، ان کا تو مدرسہ ہے، ان کا تزکیہ نفس سے کیا واسطہ؟
یہ حکمت کی بات کریں گے، ان کا تلاوت آیات سے کیا واسطہ؟ ہم نے 4 ستونوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جب تبلیغ مصطفیٰ کے 4 ستون 4 حصوں میں تقسیم ہوئے تو امت شعوری طور پر منقسم ہو گئی، امت میں شعوری تقسیم پیدا ہو گئی۔ پھر ہم نے ترتیب کا خیال نہیں رکھا۔ اللہ نے ترتیب کیا بیان کی تھی؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ میرا حبیب کیا کرتا ہے؟ آیات کی تلاوت کرتا ہے تاکہ اللہ کا تعارف ہو جائے۔ ویزکیہم، پھر ان کے باطن کو پاک کرتا ہے، ان کے دلوں کو، ان کے ذہنوں کو پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ اب ترتیب دیکھیے، تلاوت آیات کر کے رب کو متعارف کرواتا ہے، تزکیہ نفس کر کے قلب کی زمین پاک کرتا ہے، پھر تعلیم کتاب دیتا ہے۔ تو تعلیم کتاب جب اثر کرے گی جب ذہن کی اور دل کی زمین پاک ہو۔ اب تزکیہ نفس ہوا نہیں، تعلیم کتاب ڈائریکٹ۔ اللہ نے جو نسخہ دیا اپنے حبیب کو، یزکیہم ویعلمہم الکتاب، کہ میرا حبیب پہلے کردار سنوارتا ہے پھر تعلیم دیتا ہے۔ تو جب تک کردار سنوار کر تعلیم دی گئی، معاشرے میں اس تعلیم کا فائدہ ہوا۔ اور جب 18 سال کے مفتی معاشرے میں آ گئے، تزکیہ نفس ہوا نہیں، ابھی انسان بنے نہیں، مفتی بن گئے، ابھی اخلاقی سدھار نہیں ہوا، ابھی قلب میں پاکیزگی داخل نہیں ہوئی، براہ راست تعلیم کتاب۔ تو پھر اس تعلیم کتاب کا وہی نتیجہ نکلنا تھا جو نکل رہا ہے۔ ایسی تعلیم کتاب سے ایسا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ درست نتیجہ کب نکلے گا؟ جب تلاوت آیات سے معرفت رب ہو، تزکیہ نفس سے طہارت قلب ہو، پھر تعلیم کتاب سے شعور روشن ہو، اور حکمت سے انسان جانے کتاب کی تعلیم کب دینی ہے، کہاں دینی ہے، کتنی دینی ہے، کیسی دینی ہے۔ کیونکہ حکمت علم کے ابلاغ کا نظام سکھاتی ہے۔ اب یہ 4 کام کرنے کے لیے اللہ نے اپنا آخری رسول بھیجا۔ 4 کام: تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت۔ جو ان میں سے جتنا حصہ پاتا جائے گا اتنا وہ رسول کے قریب ہوتا جائے گا۔ ان 4 نکات میں سے جو جتنا آگے بڑھتا جائے گا اتنا قربت رسول اس کو حاصل ہوتی جائے گی۔ اب کچھ نے کی تلاوت آیات، وہ کہلائے قرائے کرام، کچھ نے کیا تزکیہ نفس، وہ کہلائے صوفیاء کرام، کچھ نے ساری زندگی لگائی تعلیم کتاب میں، وہ کہلائے مفسرین کرام، اور کچھ نے ساری زندگی لگائی حکمت میں، وہ کہلائے دانشوران کرام۔ تو اب 4 تبلیغ کے نکات سے قاری وجود میں آئے، مفسر وجود میں آئے، صوفی وجود میں آئے، دانشور وجود میں آئے۔ ایک ایسا بھی تھا جس کے اندر رسول کے تبلیغ کے 4 نکات جمع کر دیے گئے، وہ ایسا تلاوت آیات والا تھا کہ گھوڑے کی ایک رکاب پر پاؤں رکھے، ابھی دوسری رکاب پر پاؤں نہ پہنچے، پورے قرآن کی تلاوت ہو جائے۔ کوئی ایسا بھی ہے جس کو 4 رسول اکرم کی تبلیغ کے 4 ستون جس کی ذات میں یکجا کر دیے گئے، اس کی جیسی تلاوت آیات کسی کی نہیں، ایک رکعت سے دوسری رکعت تک، اور اس کے جیسا تزکیہ نفس کسی کا نہیں، اس لیے کہ وہ صوفی ہی نہیں جو یہ نہ کہے علیم
इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली। जो अली को पेशवा ना माने, अली को सैयद सरदार ना माने, अली को रहबर ना माने, वो सब कुछ हो सकता है, सूफी नहीं हो सकता। और अगर कहे कि मैं सूफी हूं और बुग़्ज़ अली भी हो, तो फिर वो सूफी नहीं है, कुफी है। तिलावत आयात का वारिस हैदर कर्रार, तज़किया नफ्स का वारिस इमामुल औलिया हैदर कर्रार, तालीम किताब का वारिस हैदर कर्रार। अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। शराफत यह है कि दरवाजे से आओ, शराफत ये है दरवाजे से आओ। जब दरवाजे पे आओ तो शहरे नबी के इल्म से इस्तेफादा करना है, तो पहले अली को सलाम करो, अली को सलाम करो। इसीलिए मौलाना अहमद रज़ा खान अलैहि रहमान ने मतलाउल कमरैन में ये शेर लिखा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मतलाउल कमरैन में लिखा, इसलिए कि मैं शेर अगर बराह रास्त पढ़ दूँ, फिर कोई हदायत के बख्शिश की मोबाइल एप्लीकेशन में शेर डालेगा, उसको वो शेर मिलेगा नहीं, तो कहेगा कि हदायत के बख्शिश में तो नहीं है। इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूँ हदायत के बख्शिश में नहीं है। ये आला हज़रत की किताब मतलाउल कमरैन है। उन्होंने कहा सलामी, सलामी कहते हैं उसको जो झुककर सलाम करे, सलामी। सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, हाँ अली है। ये भी अहमद रजा है, कभी ये भी तो बताओ। ये भी उन्होंने कहा है, हाँ अली है, हाँ अली है, हाँ अली है। तिलावत आयात अली जैसी किसी की नहीं, तज़किया नफ्स अली जैसा किसी का नहीं, वो इमाम। तालीम किताब अली जैसी किसी की नहीं, क्योंकि बाबे मदीना इल्म। और फिर वल हिकमा, ये रसूल हिकमत सिखाता है, हिकमत सिखाता है। अब आक़ाए दो जहां ने फरमाया अल्लाह ने हिकमत को 10 हिस्सों में तकसीम किया, अल्लाह ने हिकमत को 10 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा सारी मखलूक में बांट दिया। अब वो एक हिस्सा जो सारी मखलूक में बांटा, तो वो अली को भी मिला। उस एक हिस्से में अली शामिल है। हिकमत को अल्लाह ने 10 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा सारे इंसानों में बांट दिया, बाकी बचे 9 हिस्से सबके सब अली को दे दिए, सबके सब अली को दे दिए। तो अब ऐसा हिकमत वाला कौन होगा कि हिकमत के 10 में से 9 हिस्सों का तन्हा वारिस, ना उसके जैसी तिलावत आयात, ना उसके जैसा तज़किया नफ्स, ना उसके जैसी तालीम किताब, ना उसके जैसी तालीम हिकमत। इसीलिए अली के बगैर तबलीग दीन हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। और हमारी तबलीग कहां से हो जाएगी अली के बगैर? नबी ने खुद तबलीग की अली के साथ, खुद तबलीग की मौला अली के साथ। जब पहली तबलीग दीन आक़ाए दो जहां ने 2 मराहिल में की। पहला मरहला था कि खानदान के लोगों को बुलाकर दीन पहुंचाया जाए। दूसरा मरहला था ऐलान आम, अब आम पब्लिक तक दीन पहुंचा दिया जाए। अब वो जो तबलीग का फेज 1 है, उस फेज 1 पे जरा सी तवज्जो कीजिएगा। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने बनी हाशिम को बुलाया, यानी अपने परदादा की औलादें और औलादों की औलाद। यह है खानदान बनी हाशिम। खानदान बनी हाशिम को बुलाया कि दीन उन तक पहुंचाना है। अपने चचा से कहने लगे कि मुझे खानदान बनी हाशिम में दीन पहुंचाना है, मैं चाहता हूं सबको जमा करें। अबू तालिब ने कहा मेरा घर हाजिर है।
جب کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا تھا میرا گھر حاضر ہے۔ تو دین کی پہلی تبلیغ کے لیے ابو طالب نے اپنا گھر دیا تھا۔ ابو طالب کے گھر میں دعوت ہوئی، اس دعوت کو کہا جاتا ہے ذو العشیرہ، دعوت ذو العشیرہ۔ اب ذو العشیرہ کی دعوت ہوئی، دسترخوان لگا، سارے خاندان بنی ہاشم کے لوگ آئے، بیٹھے، کھایا پیا۔ پھر رسول اکرم نے دین پہنچانا چاہا تو ابو لہب ناراض ہو گیا۔ ابو لہب ناراض ہو کر سب لوگوں کو لے کر نکل گیا، بائیکاٹ کر دیا، کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، سب چلی گئے۔ رسول اکرم مایوس نہیں ہوئے، حضور نے کہا کہ کل پھر دعوت ہوگی۔ اگلے دن پھر دعوت دی گئی، پھر سب آ گئے، کھا لیا پی لیا۔ اب نبی نے دین پہنچانا چاہا، پھر ابو لہب اٹھا اور سب لوگوں کو لے کے نکل گئے۔ تیسرے دن نبی نے پھر دعوت دی، پھر سب آ گئے۔ آپ نے جملے کو غور ہی نہیں فرمایا، جب پتا ہے کہ نبی کیوں بلا رہا ہے تو بھائی جاتے کیوں ہو؟ دسترخوان چیز ہی ایسی ہے، دسترخوان چیز ہی ایسی ہے۔ تیسرے دن پھر آ کے دسترخوان پر بیٹھ گئے، پھر کھا لیا پی لیا۔ اب نبی اقدس نے دین پہنچانا چاہا، ابو لہب اور اس کے لوگ اٹھے، پھر کہنے لگے کہ نہیں ہم بات نہیں سنیں گے، جانے لگے۔ اب جب تیسرے دن جانے لگے تو اب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تاریخ کیا جملہ لکھتی ہے۔ جب تیسرے دن سب بائیکاٹ کر کے جانے لگے، واک آؤٹ کرنے لگے، تو اس موقع پر ابو طالب کھڑے ہوئے۔ ابو طالب کھڑے ہو گئے اور ابو طالب نے نگاہ جلال سے سب کو دیکھا جو جا رہے تھے واک آؤٹ کر کے، نگاہ جلال سے دیکھا سب کو اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، تیسرا دن ہو گیا، تم آتے ہو، بیٹھتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، جب میرا بھتیجا بات کرنے لگتا ہے تم اس کی بات نہیں سنتے۔ آج میں کسی کو جانے نہیں دوں گا، آج کوئی نہیں جائے گا، آج بیٹھو اور بات سنو میرے بھتیجے کی، یہ کہتا کیا ہے، اس کی بات سنو۔ ابو طالب نے جلال کی نگاہ ڈالی، سب کو بٹھایا اور اس کے بعد نگاہ محبت کی آقا دو جہاں کی جانب۔ اس وقت یہ آیت نہیں اتری تھی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ آیت کا مزاج، آیت کا مصداق بنے ہوئے ہیں۔ ابو طالب کفار کو جلال کے عالم میں روکا، بیٹھو، پھر آقا دو جہاں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور اب تاریخ جملے لکھتی ہے، آقا دو جہاں سے ابو طالب مخاطب ہوئے، کہنے لگے یا سیدی و مولائی، یا سیدی و مولائی، قوم یا سیدی و مولائی فتکلم مما تحبو، اے میرے آقا، اے میرے مولا، کھڑے ہو جائیے، جو کہنا چاہتے ہیں کہہ ڈالیے۔ ابو طالب نے روکا سب کو، کہا کہ اے میرے آقا، اے میرے مولا، کھڑے ہو جائیے، جو کہنا چاہتے ہیں کہہ ڈالیے، کہہ ڈالیے۔ کمال کی بات تھی کہ مجمع کفار کا تھا، ابو طالب کہہ رہے ہیں یا سیدی و مولائی، اے میرے آقا، اے میرے مولا۔ اللہ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ اے ابو طالب، تو نے کفار کے بیچ میں میرے حبیب کو مولا کہا۔ اے ابو طالب، تو نے کفار کے بیچ میں میرے نبی کو مولا کہا۔ اب بدلہ یہ ہے کہ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کا مجمع ہوگا، پھر یہی نبی ہوگا، تیرا بیٹا ہوگا، اور نبی کہے گا اللہ مولایا وانا مولاکم ومن کنت مولاہ وعلی المولا۔
تیرا حسن سلوک یاد رہے گا کہ غدیر میں آج تو ہمارے نبی کو مولا کہہ رہا ہے، غدیر میں یہ نبی تیرے بیٹے کی مولائیت کا اعلان کرے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دین سمجھنا ہے تو عشیر اور غدیر کے بیچ میں دیکھو۔ دین عشیر سے غدیر ہے، عشیر سے آغاز ہوا، غدیر میں کلائمیکس پر پہنچ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب ہوا کیا؟ ابو طالب نے سب کو روک لیا، حضور سے کہا اے میرے آقا، اے میرے مولا، کھڑے ہو جائیے، جو کہنا چاہتے ہیں آج کہہ ڈالیے۔ اب آقا دو جہاں نے دین پہنچایا، دین پہنچایا تو سب کی نگاہیں غضبناک ہو کر نبی کو دیکھ رہی تھی، سب نگاہیں غضبناک ہو کر نبی کو دیکھ رہی تھی۔ حضور نے کہا کہ کون ہے جو اس دین کے ابلاغ میں میری مدد کرے گا؟ کون مدد کرے گا؟ تو علی کھڑے ہوئے۔ اب یہ جملے اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی کہے کہ بھئی فلاں مسلک نے لکھا ہے، انہوں نے نہیں لکھا ہے، سبھی نے لکھا ہے۔ مولا علی کھڑے ہوئے، کہنے لگے اگرچہ میری عمر کم ہے، میری ٹانگیں کمزور ہیں، لیکن میں آپ کے دشمنوں کی آنکھیں نکال لوں گا۔ اب وہ نگاہیں جو گھور رہی تھی نبی کو، جیسے ہی علی نے کہا میں آپ کے دشمنوں کی آنکھیں نکال لوں گا، تو وہ نگاہیں ایک لمحے کو جھپکی تو ہوگی۔ پھر مولا علی نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کا مددگار رہوں گا۔ تو اب مورخ نے لکھا علی نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا، تو بچوں میں پہلے علی ایمان لائے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں میں پہلے علی ایمان لائے۔ میں اس بحث میں اس لیے نہیں پڑھتا، جو علی اپنی ولادت سے پہلے پچھلے نبیوں کی امتوں میں ولایت بانٹ رہا تھا۔ اس کے متعلق یہ بحث ہی بس ہے۔ اب مورخین نے کہا کہ بچوں میں سب سے پہلے علی ایمان لائے۔ اب مورخ سے آپ پوچھیں کہ کلمہ تو پڑھا ہی نہیں، ابو علی نے کلمہ کہاں پڑھا؟ انہوں نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا، کہا یہی تو کلمہ ہے۔ علی نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا، تو یہاں سے علی بچوں میں پہلے ایمان لائے۔ تو جس نے کہا میں مدد کروں گا وہ بچوں میں پہلے ایمان لایا، جو مدد کر کے دکھاتا رہا۔ مدد کر کے دکھاتا رہا، وہ ابو طالب ہے۔ اب یہ سارے لوگ نکلے غصے میں، ناراض، گھر پہنچے ہوں گے، سب کا موڈ آف۔ تو گھر والیوں نے پوچھا تو ہوگا، روایات کو ذرا سا انسانی نفسیات میں بھی دیکھا کریں، انسانی سائیکولوجی میں۔ اب یہ سارے لوگ ناراض گھر گئے، سب کے موڈ آف۔ تو بیگمات نے پوچھا تو ہوگا بھئی کیا ہو گیا؟ کہا کہ وہ نبی نے دین پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بھئی وہ دین پہنچایا، لیکن آپ لوگ تو 2 دن آ گئے تھے، آج اتنا موڈ آف کیوں ہے؟ کہنے لگے کہ جب دین پہنچایا نا، آج ہمیں زبردستی بٹھا دیا گیا۔ ابو طالب نے بٹھا لیا، اور ابو طالب کے بیٹے نے ہم سب کے سامنے کہا کہ آپ کے دشمنوں کی آنکھیں نکال لوں گا، آپ کے دشمنوں کی آنکھیں نکال لوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ بچے نے ہمارے سامنے کہا میں آپ کے دشمنوں کی آنکھیں نکال لوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اب جب سب نے اپنے اپنے گھروں میں بتایا تو ان کو علی اچھا تو نہیں لگا ہوگا۔
ان کے دل میں علی کے متعلق بغض تو آیا ہوگا. پھر دین آگے بڑھا. کفار نے ایک پلاننگ کی، کہا کہ اب یہ روز روز کا قصہ تمام کیا جائے. اب نبی اقدس کو شہید کر کر اب اس کے لیے پلاننگ کی. اور پلاننگ کیا کیا؟ پلاننگ یہ کی کہ اگر کوئی ایک قبیلہ حضور کو شہید کرے گا تو خاندان بنی ہاشم اس سے جنگ کرے گا. تو اب یہ کرو کہ 40 قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی لے لو، 40 قبیلوں کے نمائندے جمع ہو جائیں، وہ حضور کو شہید کر دیں. تو خاندان بنی ہاشم پہ 40 قبیلوں سے جنگ نہیں کرے گا. شب ہجرت کا انتخاب کیا کہ آج رات حضور کو شہید کر دیں. اب روایات میں لکھا ہے، اور یہ روایات سب کے ہاں متفقہ ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. سب نے لکھا کہ آقا دو جہاں جب ہجرت کر گئے، روانہ ہو گئے، تو کفار پلاننگ کیے بیٹھے تھے. تو وہ گھر کے اندر جھانک کر دیکھتے تھے اور آپس میں کہتے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں، ابھی محمد سو رہے ہیں. ارے بھائی نبی تو چلے گئے، نبی تو ہجرت کر گئے، ابھی نبی سو رہے ہیں، ابھی نبی سو رہے ہیں. کمال ہے اس علی کا جو ہجرت کی رات کفار نے دیکھا تو کہا کہ ابھی محمد سو رہے ہیں، اور دن کے اجالے میں نصیری نے کہا تو خدا ہے. ہجرت کی رات کفار کو نبی نظر آتا ہے، دن کے اجالے میں نصیری کہتا ہے تو خدا ہے. اور نصیری اسی وجہ سے کافر بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ نصیری کوئی محبت علی میں کہتے ہیں، نہیں، ان کا ایک مسئلہ ہے. پہلا شخص تھا نصیر جس نے مولا علی کو خدا کہا. لوگوں نے سمجھا شاید وہ علی کی محبت میں کہہ رہا ہے، وہ علی کی محبت میں نہیں کہہ رہا تھا. جس سے محبت ہو وہ ہر جگہ دکھتا ہے. نصیر جب علی کے پاس آیا تو نصیر علی کا عاشق نہیں تھا، وہ تو خدا کا عاشق تھا. اس کو علی میں خدا نظر آیا. نصیر اللہ کا عاشق تھا، علی کا عاشق نہیں تھا. نصیر اللہ کا عاشق تھا، علی میں اللہ نظر آیا. ہم علی کے عاشق ہیں، علی میں علی ہی دیکھتے ہیں. اب حضور ہجرت کر گئے. صبح دیکھا تو بستر پر مولا علی. اب سب اپنے گھروں سے کہہ کر آئے تھے کہ آج ہم حضور کو شہید کر دیں گے. سب اپنے گھروں سے کہہ کر آئے تھے. تو سب کی بیگمات صبح خبر کے انتظار میں تھی کہ بھئی اب خبر آئے گی، اب خبر آئے گی. اب صبح سب اپنے اپنے گھروں میں گئے. تو آپ کا کیا خیال ہے، بیگمات نے پوچھا نہیں ہوگا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ناکام ہو گئے، ہم نبی کو شہید نہیں کر سکے. نبی ہجرت کر گئے، ہم ناکام ہو گئے. کہا تم ناکام کیسے ہو گئے؟ تم کیسے ناکام ہو گئے؟ علی آ گیا تھا، علی آ گیا تھا. تو عورتوں نے پوچھا تو ہوگا وہی علی، وہی علی جس نے کہا تھا دشمنوں کی آنکھیں نکال لوں گا، وہ علی. آج اس کی وجہ سے نبی بچ گئے. تو بغض علی اور بڑھ گیا. اب دیکھیے بغض علی کس طریقے سے بڑھ رہا ہے. محبت علی کی تاریخ تو آپ سنتے ہیں، آئے ذرا بغض علی کی تاریخ سنیے. بغض علی اور بڑھ گیا. ہجرت ہو گئی. ہجرت کے 2 سال کے بعد رمضان المبارک کی 17 تاریخ غزوہ بدر ہوا. جب غزوہ بدر ہوا تاریخ کہتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، 70 کافر ہلاک ہوئے تھے. اب 3 روایات ہیں. 70 کافر ہلاک ہوئے تھے، 36 علی کی تلوار سے، یا 38 علی کی تلوار سے، یا 45 علی کی تلوار سے. میں سب سے کم تعداد والی روایت لے رہا ہوں، 36 والی روایت بھی لوں
تو آدھے سے زیادہ کفار مولا علی کی تلوار سے ہلاک ہوئے، اور جب یہ جنازے ان کے گھروں میں پہنچے ہوں گے تو پوچھا ہوگا کس نے مارا؟ علی نے۔ اس کو کس نے مارا؟ علی نے۔ اس کو کس نے مارا؟ علی نے۔ تو ان کی اولادوں میں کیا بغض علی نہیں آئے گا؟ کسی کے باپ کو مارا، کسی کے بھتیجے کو مارا، کسی کے بیٹے کو مارا، کسی کے شوہر کو مارا، 70 میں سے 36 38 یا 45 مولا علی کی تلوار سے ہلاک ہوئے، تو ان کے بچوں میں بغض علی جانا فطرت تھا، ان کی بیگمات کے دل میں بغض علی جانا فطرت تھا۔ اب جب یہ ہر گھر میں پتا چلا کہ بھئی علی نے مارا، علی نے مارا، تو عورتوں نے کہا تم تو 1000 تھے، ان کے پاس تو ساز و سامان بھی نہیں تھا، ان کے پاس تیر لشکر نہیں تھا، نیزے بھالے کمانے نہیں تھی، گھوڑے اور اونٹ نہیں تھے، وہ تو بے سر و سامانی کے عالم میں لوگ تھے، تم ان سے کیسے ہار گئے؟ اتنی قوت تھی تمہارے پاس، ان کے پاس تو یہ قوت نہیں تھی، تم ہارے کیسے؟ انہوں نے کہا علی آ گیا، تو کہا کہ ایک علی اتنے بڑے لشکر کو کیسے مار سکتا ہے؟ ایک علی اتنے بڑے لشکر کو کیسے مار سکتا ہے؟ تو کفار نے کہا اب جب جنگ ہو تو چل کر دیکھ لینا۔ یہی وجہ تھی کہ احد میں خواتین بھی آئیں، بدر میں صرف مرد آئے تھے، بدر میں خواتین نہیں آئی تھی، احد کے میدان میں خواتین آئیں، اور خواتین کیوں آئیں؟ دیکھنے کے لیے فرد لشکر کیسے ہوتا ہے، فرد لشکر کیسے ہوتا ہے، اور پھر جب دیکھ لیا کہ ہاں فرد لشکر ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرد عام فرد نہیں ہے، جس کا سپاہی ہے وہیں سے اس کے لیے ذوالفقار اترتی ہے، جہاں کا سپاہی ہے وہیں سے تلوار آتی ہے، وہیں سے تلوار آتی ہے، اور پھر وہ علی جنگ کا نقشہ پلٹ دیتا ہے۔ اب دیکھ لیا تو دلوں میں بغض علی اور بڑھ گیا، اور بڑھ گیا، پھر خیبر کا مارکہ ہوا، خندق کا مارکہ ہوا، غزوہ تبوک ہوا، جہاں جہاں غزوات ہوتے گئے علی کے جوہر، تلوار کے جوہر کھلتے رہے، جو علی کی تلوار سے واصل جہنم ہوتے رہے ان کی اولادوں میں بغض علی جاتا رہا، تو وہ بغض علی رکا نہیں، خون میں چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ محبت کے بھی شجرے ہوتے ہیں، نفرتوں کے بھی شجرے ہوتے ہیں، نفرتوں کے بھی شجرے ہوتے ہیں۔ اب وہ علی جسے آقا دو جہاں علیہ السلام نے ان اعزازات سے نوازا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں، اور یہ جو جملہ اب میں کوٹ کر رہا ہوں، یہ جملہ مطلع القمرین میں اعلیٰ حضرت نے لکھا، مطلع القمرین میں، کہ فاروق اعظم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ کبھی کوئی مشکل مرحلہ میری زندگی میں ایسے نہ آئے کہ مشکل مرحلہ آئے اور میرے پاس علی نہ ہو، یعنی اگر مشکل ہو تو مشکل کشا بھی ہو، مشکل ہو تو مشکل کشا بھی ہو، کبھی ایسا مرحلہ نہ آئے کہ میرے پاس علی نہ ہو۔ وہ علی جو کعبے میں پیدا ہوا، مسجد میں شہید ہوا، جس کی زندگی کا ہر ایک پل انسانیت کے ماتھے کا سرنامہ ہے، وہ علی جو یہ کہے کہ جب پوچھا گیا اے علی آپ کو کس بات پر ناز ہے اپنی زندگی میں، کون سا ایسا لمحہ ہے جس پر ناز ہے، تو یہ نہیں کہا کہ کعبے میں پیدا ہوا اس پر ناز ہے، میں سب کے دروازے مسجد نبوی کے اندر جو کھلتے تھے وہ بند کروا دیے،
حضور نے صرف اپنا اور مولا علی کا دروازہ کھول کر رکھا. مسجد نبوی کے چاروں طرف گھر تھے. ہر گھر کا ایک بیک ڈور تھا جو مسجد کے اندر کھلتا تھا, ایک آؤٹ ڈور تھا جو باہر کھلتا تھا. تو صحابہ کرام اپنے بیک ڈور سے اپنے گھر سے ڈائریکٹ مسجد میں آ جایا کرتے تھے. آقا دو جہاں نے فرمایا کہ سب اپنے دروازے بند کر دو, جو مسجد کے اندر دروازے کھلتے ہیں سب بند کر دو, صرف 2 دروازے کھلے رہیں گے, ایک میرا اور ایک علی کا. کیوں؟ مسجد میں مسجد کا دروازہ کھلے گا, مسجد میں مسجد کا دروازہ کھلے. تو یہ نہیں کہا کہ اس دن میرا دروازہ کھلا رکھا تھا. خیبر میں مجھے علم دیا. اے علی کس فضیلت پر ناز ہے. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ آقا دو جہاں کے ساتھ سفر میں تھا. آقا دو جہاں کی نالین اقدس شکستہ ہو گئی تو حضور اپنی نالین میں ٹانکا لگانے لگے. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو علی موجود ہے, علی موجود ہے, آپ اپنی نالین اقدس مجھے دیجئے, میں آپ کی نالین پاک میں ٹانکا لگاؤں. حضور نے اپنی نالین مجھے دی. میں حضور کے سامنے بیٹھا, زانوں پر نالین رکھی, نالین میں ٹانکا لگانے لگا. میں نالین میں ٹانکا لگاتا جاتا تھا, نالین کو چومتا جاتا تھا اور نبی سے کہتا جاتا تھا یا رسول اللہ یہ علی آپ کا غلام ہے, یا رسول اللہ یہ علی آپ کا غلام ہے, یہ علی آپ کا غلام ہے. کہا کہ بس اس لمحے پر مجھے ناز ہے جب نبی کی نالین میں ٹانکا لگا کر میں کہتا تھا یا رسول اللہ یہ علی آپ کا غلام ہے. پھر وہ حیدر کرار کہ جس کے علم کی مثال نہیں, جس کی شجاعت کی مثال نہیں, جس کے علم کا عالم یہ کہ وہ کہے سلونی قبل ان تفقدونی, اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو جو چاہو مجھ سے پوچھو. یہ میں نے درست ترجمہ کیا اس کا, ورنہ ہمارے ہاں اس کا غلط ترجمہ کیا جاتا ہے سلونی قبل ان تفقدونی, اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں مجھ سے جو چاہے پوچھ لو. علی کسی زمانے میں نہیں اٹھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی, اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. تو جس نے علی نہیں کھویا وہ اب بھی پوچھتا ہے, جس نے علی نہیں کھویا وہ اب بھی پوچھتا ہے. جس کے علم کا یہ عالم ہے کہ اس کے علم کی نظیر نہ ہو. ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا یار یہ علی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی سوال کرو یہ جواب دے دیتے ہیں, اب کوئی ایسا سوال کرو کہ جس کا جواب بہت بڑا ہو, اور اس وقت کرو جب علی بہت جلدی میں ہو, بہت جلدی میں ہو. تو علی کہیں گے کہ کسی اور وقت پوچھنا, پھر ہم کہیں گے کہ جواب ہی نہیں پتا. اب انہوں نے کہا کیا کریں. اب صفیں تیار ہوئی نماز کے لیے, مکبر کی تکبیر جیسے ہی مکمل ہوئی, مولا علی تکبیر کہنے والے تھے. اب حکم کیا ہے جب مکبر کی تکبیر مکمل ہو جائے تو امام پھر عجلت کرے تکبیر تحریمہ کہنے میں. مکبر کی تکبیر مکمل ہوئی, مولا علی تکبیر تحریمہ کہنے والے تھے. ایک شخص آ گیا کہنے لگا کہ اے علی ایک سوال ہے, ایک سوال ہے. مولا علی نے پوچھا کیا سوال ہے. اس نے کہا مجھے وہ سارے جانور گنوا دیں جو انڈے دیتے ہیں, وہ سارے جانور مجھے گنوا دیں جو بچے دیتے ہیں. مولا علی نے کہا کہ جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں, جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں. اب وہ یہ جانتے تھے کہ علی کی ایک شان اور ہے, ایک خیرات 2 بار نہیں دیتا. اب ہم نے یہ سوال کر لیا, علی نے جواب دے دیا جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں, جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں. علی ایک خیرات 2 بار دیتا نہیں, تو یہی سوال پھر کرو, یہی سوال پھر کرو. اگر علی نے یہی جواب دیا تو ہم کہیں گے کہ اے علی ایک ہی خیرات 2 بار. اب پھر کسی موقع پر پھر آ گئے, مولا علی سے پوچھا ایک سوال ہے, وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں, وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں. مولا علی نے فرمایا کہ جو غذا کو نگل کر کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں, جو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں.
پھر وقت گزرا، انہوں نے کہا کہ اب پھر کسی موقع پر سوال کرو. پھر سوال ہوا، اے علی کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ اب سوال کا ہر بار جواب مختلف ہے. مولا علی نے فرمایا کہ جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جو اپنے بچوں میں دانا اپنی چونچ سے منتقل کرتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. جو بچوں کو غذا اپنے منہ سے دے وہ انڈے دیتے ہیں، جو دودھ سے دے وہ بچے دیتے ہیں. اب جس کے علم کا ثانی نہیں اور اس کی شجاعت کا ثانی نہیں، ایسا بہادر کہ کبھی کسی پر ایک سے زیادہ وار نہیں کیا. حیدر کرار نے کبھی کسی پر ایک سے زیادہ وار نہیں کیا، اور جس پر ایک وار کرتے تو اس کے جسم کو 2 ٹکڑے کرتے، اور وہ 2 ٹکڑے بھی اس عدل کے ساتھ کرتے کہ ان دونوں ٹکڑوں کو ناپو تو ناپ میں برابر، تولو تو وزن میں برابر. اس عدل کے ساتھ علی کی تلوار چلتی تھی. خیبر میں مرحب جب آیا تو مولا علی نے تعارف کرایا کہ میں وہ ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اچھا، یہ صرف خیبر کی جنگ ہے جہاں مولا علی نے کہا ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. ہر جنگ میں مولا علی کا تعارف تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ہر جنگ میں مولا علی نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. آپ نے جملے پہ غور ہی نہیں فرمایا. ہر جنگ میں کفار سے کہا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. کوئی ایک کافر تو بولتا تیرا باپ تو ہمارے عقیدے کا تھا، تیرا باپ تو ہمارے عقیدے کا تھا، تو ہم سے جنگ کرنے آ گیا. سب خاموش رہے تو کفار کی خاموشی بتاتی تھی وہ بھی جانتے تھے کہ ابو طالب ان کے عقیدے کے نہیں تھے. ہر جنگ میں کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. خیبر میں کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ مرحب کی ماں خواب دیکھا کرتی تھی کہ ایک شیر آیا اور اس نے مرحب کو چیر پھاڑ دیا. یہ خواب دیکھتی تھی مرحب کی ماں. تو مرحب کی ماں کہتی تھی مرحب سے کہ اے مرحب تو بہادر ہے، پہلوان ہے، سب سے مقابلہ کرتا ہے، سب سے مقابلہ کر لینا، بس حیدر سے نہ کرنا، کیونکہ حیدر تیرا قاتل ہے، حیدر تیرا قاتل ہے، حیدر سے مقابلہ نہ کرنا. تو جب مرحب آیا سامنے تو مولا علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے تاکہ مرحب کو ماں کی وصیت یاد آ جائے. تو علی اسے کہتے ہیں جس کے علم کا یہ عالم ہے کہ وہ جانتا ہو کہ مرحب کی ماں خواب میں دیکھتی کیا ہے. مرحب کی ماں خواب میں کیا دیکھتی ہے. مرحب جانے لگا. مرحب کے ساتھیوں نے کہا مرحب تو کبھی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگا، آج جا رہا ہے. کہا کہ ہاں، اس لیے کہ یہ میرا قاتل ہے، یہ مجھے قتل کر دے گا. تو انہوں نے کہا دنیا میں کوئی ایک ہی حیدر تھوڑی ہے، دنیا میں ایک ہی حیدر تھوڑی ہے، ہوگا کوئی اور. مرحب کو جوش جذبہ دلا کر پھر لے آئے. اب مرحب نے کہا کہ مولا علی سے تم وار کرو پھر میں کروں. اب تاریخ میں یہ ایسا ہی لکھا ہے، تم وار کرو پھر میں کروں گا. مولا علی نے فرمایا مرحب تو وار کر دے، اس لیے کہ اگر میں نے وار کر دیا تو پھر ہی نہیں آئے گی. یہ تو بول رہا ہے کہ تم وار کرو پھر میں کروں گا، تو میں نے وار کر دیا تو پھر کہاں آئے گی؟ تو پہلے تو وار کر لے. مرحب نے وار کیا، حیدر کرار نے اس کا وار روکا، اور پھر جب پلٹ کر وار کیا مرحب سر سے لے کر پیر تک لوہے میں ملبوس تھا. سر پر وار کیا، لوہے کا خورد پہن رکھا تھا، لوہے کے خورد کو تلوار نے توڑا. مرحب کے چہرے سے، گردن سے، سینے سے، پیٹ سے تلوار دو ٹکڑے کرتی ہوئی گھوڑے کے ایک ہی بار میں 2 ٹکڑے کیے. یہ ہے عدل ذوالفقار حیدری.
عدل ذوالفقار حیدری، اب جس کی شجاعت کا یہ عالم ہو. اسی لیے تو امام شافعی نے کہا تھا، میں نے بہت انسانوں پر غور کیا، مجھے مسئلہ یہ رہا کہ جس کو میں نے دیکھا صاحب علم، اس کو بزدل بھی دیکھا. کیونکہ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے. تو جس کو میں نے دیکھا صاحب علم، اسے طبعاً بزدل پایا. جس کو میں نے دیکھا بہادر، اس کو علم سے دور پایا. لیکن مجھے حیران کیا مولا علی نے، نہ علم میں علی جیسا کوئی، نہ شجاعت میں کوئی علی جیسا. دو متضاد صفات علی میں آ کر کمال پر جمع ہو جاتی ہیں، کمال پر جمع ہو جاتی ہیں. بس اب میں تلخیص کر رہا ہوں گفتگو کی. علی وہ ہے جس رخ سے دیکھو علی ہی ہے. علی کے معنی بلند، علی کو جس رخ سے دیکھو وہ علی ہے. اور علی وہ ہے کہ ان کی منقبت کے لیے صرف اتنا کہہ دو علی، ہو گئی منقبت. علی علی کہنا خود ایک منقبت ہے. وہ علی جو صوفیوں کا وارث ہے، پیشوا، سید، سردار. سارے صوفیاء کرام اہل علم ہوں، اہل شریعت ہوں، اہل طریقت ہوں، سب غلامان علی ہیں، سب غلامان علی ہیں. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے بڑے بڑے علم والے تاریخ میں گزر گئے، آج قبریں بھی نہیں پتہ. بڑے بڑے علم والے تاریخ میں گزر گئے، آج قبریں بھی نہیں پتہ. لیکن جنہوں نے زندگی بھر علی علی کیا، آج ان کی قبروں پر نعرہ حیدری لگ رہا ہے. شاہ شمس تبریزی نے کہا تھا، شاہ شریعتم علی، پیر طریقتم علی، حق با حقیقتم علی، دم ہما دم علی علی. یہ شاہ شمس تبریز نے کہا تھا، مولانا رومی کے مرشد نے کہا تھا. حضرت مولانا جامی، جن کے نادیہ کلام ہمارے ہاں پڑھے جاتے ہیں، انہوں نے کہا، علی شاہ مردان اماماً کبیرہ، علی شاہ مردان اماماً کبیرہ، کہ بعد از محمد شد بشیراً نذیرہ. علی اولیاء را دلیل است برحق. اب جو میں اگلا جملہ کہوں گا، اگر میں کہوں گا تو جانے کتنے فتوے میرے اوپر لگ جائیں گے. اب جس کو فتوہ لگانا ہو مولانا جامی پر لگائے. اگلا مصرع میں پیش کر رہا ہوں. علی اولیاء را دلیل است برحق، علی انبیاء را ولی نصیرہ. علی نبیوں کا ولی و نصیر ہے. مولانا جامی کا شعر ہے یہ. پھر سخی لال شہباز قلندر کا ترانہ، سخی لال شہباز قلندر، حیدر یم قلندرم مستم، بندے مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندان. اب یہ دو مصروں میں ایک کمال ہے. جب یہ تعلی کا شعر ہے، تعلی اس کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنی شان بیان کرتا ہے. جیسے میر تقی میر نے کہا کہ سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا. یہ ہے میر تقی میر کی تعلی. اب یہ ہے قلندر کی تعلی. قلندر کی تعلی، قلندر اپنی شان بیان کر رہے ہیں. پیشوائے تمام رندان، میں تمام رندوں کا پیشوا ہوں. جیسے ہی قلندر نے کہا میں تمام رندوں کا پیشوا ہوں، دھیان گیا نجف کی طرف، دھیان گیا نجف کی طرف. تو تعلی کا مصرع کہہ چکے تھے، پیشوائے تمام رندان، فوراً کہا سگے کوئے شیر یزدانہ.
سگے کوئے شیر یزدان، اے علی رندوں کا پیشوا ہوں، تیری گلی کا تو کتا ہوں، تیری گلی کا میں کتا ہوں، اے نجف کے والی تیری گلی کا میں کتا ہوں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی، ان کے ملفوظات موجود ہیں اردو ترجمے کے ساتھ۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے ایک جگہ کہا کہ میں یہ سوچ جب پڑھتا ہوں کہ قلندر نے کہا سگے کوئے شیر یزدانم، کہ لال شہباز قلندر جیسے علی کی گلی کے کتے ہیں، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھے سیون کی گلی کا کتا بنا دے، مجھے سیون شریف کی گلی کا کتا بنا دے۔ اس لیے علی کو سمجھنا ہے تو ولیوں سے سمجھو، علی ولی سے سمجھ آئے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء، وہ علی کا تذکرہ کیسے کرتے ہیں؟ محبوب الہی نظام الدین اولیاء، چشتیوں کے امام نظام الدین اولیاء کی ایک طویل منقبت کا میں مقطع پیش کر رہا ہوں۔ نظام الدین اولیاء نے کہا مقطع میں، نظام الدین حیا دارت کے گوید بندے شاہم، مجھ نظام الدین کو یہ کہتے ہوئے حیا آ جاتی ہے جب میں کہتا ہوں علی جیسے شاہ کا بندہ ہوں۔ کہاں علی، کہاں علی، کہاں میں نظام الدین؟ نظام الدین حیا دارت کے گوید بندے شاہم، ولیکن قمبر او را یک کمینہ گدا باشد۔ ہاں میں نظام الدین علی جیسے شاہ کا بندہ تو نہیں بن سکتا، لیکن علی کا جو غلام ہے قمبر، اس کے غلاموں میں جو سب سے کم درجے کا غلام ہے، اس کا بندہ میں نظام الدین ہوں، اس کا بندہ میں نظام الدین ہوں۔ یہ ہے نظام الدین اولیاء، جو علی کے غلام کے سب سے چھوٹے غلام کے غلام خود کو کہتے ہیں۔ یہ ہے علی، جس کے لیے شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ، مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ کی پیدائش سے 18-20 سال پہلے ان کا وصال ہوا تھا۔ بریلی شریف میں ان کا مزار ہے۔ ان کے وصال کے 18-20 سال کے بعد پھر اعلیٰ حضرت کی ولادت ہے۔ بریلی شریف میں پہلا مزار شاہ نیاز بریلوی کا ہے، اور شاہ نیاز بریلوی کا اب شعر دیکھیے گا۔ شاہ نیاز بریلوی دربار حیدر کرار میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پیمبر برسر منبر نشست و خوان مولایش، پیمبر برسر منبر نشست و خوان مولایش، پیمبر نے منبر پر جلوہ فگن ہو کر کہا کہ علی تم سب کا مولا ہے۔ پیمبر برسر منبر نشست و خوان مولایش، پیمبر نے منبر پر جلوہ فگن ہو کر مولا علی کی مولایت کا اعلان کیا۔ تا پیمبر برسر منبر نشست و خوان مولایش، تا مولایش را باشد اندر خلق برہانے، تاکہ علی کی مولایت مخلوق میں اللہ کی دلیل بن کر رہے۔ علی کی مولایت مخلوق میں اللہ کی دلیل بن کر رہے۔ اور پھر آخری بات، اقبال نے کہا جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی۔ جب اقبال کے اشعار پڑھتے ہیں مولوی حضرات تو اقبال کے یہ اشعار بھی پڑھ دیا کریں۔ جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، ہمیں بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے۔ جب اقبال دعا کرتے تو اقبال تو دعا میں بھی کہتے ہیں دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جوین بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ پھر اقبال نے تو مولا علی کو سپاس نامہ پیش کیا۔ سپاس نامہ کسے کہتے ہیں؟ مہمان آ جائے تو اس کے حضور اپنی گزارشات پیش کرنا۔ اقبال نے کہا اگر کبھی علی میرے پاس آ گئے تو میں کہوں گا کیا؟ تو پہلے اس کو لکھ لیا، کبھی علی کے سامنے جاؤں گا تو میں علی سے کہوں گا کیا کہوں گا؟ اب اقبال کی زبانی سن لیں اور اسی پر میری گفتگو تمام۔ اقبال نے کہا کہ جب علی میرے سامنے آئیں گے نا تو میں کہوں گا اے محو ثنائے تو زبان ہا، اے وہ جس کی مدحت میں سب زبانیں مصروف ہیں،
اے محو سنائے تو زبان ہا، اے یوسف کاروان جان ہا، اے جان کے کاروان کے یوسف، اے میری جان کے کاروان کے یوسف، اے علی اے محو سنائے تو زبان ہا، اے یوسف کاروان جان ہا، اے باب مدینہ محبت، اے نوح سفینہ محبت، اے ماہی نقش باطل من، اے فاتح خیبر دل من۔ اے علی تیرا کمال صرف یہ نہیں کہ تو نے خیبر کو کھاڑ دیا، دلوں میں جو خیبر تھے نا وہ گرا دیا۔ اے سر خط وجود و امکان، تفسیر تو سورہ ہے قرآن۔ اب اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس پر بھی جو فتویٰ لگانا ہے اقبال پر لگائیے، ان کا مزار آپ ہی کے ملک میں آسانی ہوگی، لگا دیں فتویٰ۔ اب ترجمہ میں صرف کر رہا ہوں، میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اے سر خط وجود و امکان، اے اللہ اور مخلوق کے درمیان سربستہ راز علی، تفسیر تو سورہ ہے قرآن، تیری تفسیر قرآن ہے۔ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کی تفسیر علی ہے، کہا اے علی تیری تفسیر قرآن ہے۔ تفسیر تو سورہ ہے قرآن، اے مذہب عشق را نمازے، اے سینہ تو امین رازے، اے سر تو وصف محمد، اے وصف تو ادحت محمد، آگاز ہستی و عدم ساخت، بتخانہ عقل را حرم ساخت۔ جب یہ قصیدہ لکھا تو اقبال نے سنایا مولانا ظفر علی خان کا۔ اب یہ تو غلطی اقبال کی تھی نا، کیونکہ حدیث شریف موجود تھی، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کی سطح کے مطابق کلام کرو۔ یہ حدیث موجود تھی، اقبال کی نظر نہیں گئی ہوگی، اقبال نے جا کے مولانا ظفر علی خان کو سنا دیا۔ اب مولانا ظفر علی خان نے پورا سپاس نامہ سنا، کہنے لگے اچھا ہے، تھوڑا سا بڑھا دیا، تھوڑا سا بڑھا دیا، حد سے تجاوز کر دیا۔ تو اب اقبال نے آگے پھر 2 اشعار کا اضافہ کیا، قصیدہ تو مکمل ہو گیا تھا، اب آگے 2 اشعار کا اضافہ کیا، اور یہ 2 اشعار ہر دور کے ظفر علی خان کے لیے، ہر دور کے ظفر علی خان کے لیے۔ اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے کہا دانم کہ ادب بضبط راز است، جانتا ہوں رازداری میں بھی ادب ہوتا ہے، دانم کے ادب بضبط راز است، در پردہ خاموشی نیاز است، خاموشی کے پردے میں بھی نیاز مندی ہوتی ہے۔ اما چی کنم مائے تولا تند است برو افتد زمینہ، لیکن میں کیا کروں اس کی محبت کی شراب دل کی بوتل کے کانچ میں رکتی نہیں، بوتل توڑ کے باہر آتی ہے، اور جب بوتل توڑتی ہے تو دل کہتا ہے علی علی علی۔ آقا دو جہاں نے فرمایا تھا کہ اے علی، ایک وقت وہ آئے گا جب تیرے خون سے تیری داڑھی رنگی جائے گی۔ تو مولا علی نے پوچھا تھا کہ حضور مجھے اس واقعے پر کوئی ڈر نہیں ہے، بس اتنا بتا دیں میں اس وقت حق پر ہوں گا، میں اس وقت حق پر ہوں گا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا علی جب یہ ہوگا جب اس وقت تو حق پر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن ملجم نے جب وار کیا تو آقا تو حیدر کرار نے کہا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ علی حق کے ساتھ دنیا سے ظاہری پردہ کر رہا ہے۔ وہ حیدر کرار کہ جو اتنا قریب ہے کہ ابن ملجم بیعت ہونے کے لیے آیا تھا کہ مجھے بیعت کرنا۔ مولا علی نے پوچھا کہ یہ بیعت توڑے گا تو نہیں؟ کہنے لگا کہ نہیں، یہ بیعت نہیں توڑے گا۔
مولا علی نے بیعت کیا، پھر چلا گیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے کسی اور سے کبھی نہیں پوچھا کہ بیعت توڑو گے تو نہیں، اسی سے پوچھا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ میں نے اس سے اس لیے پوچھا کیونکہ یہ میرا قاتل ہے، یہ میرا قاتل ہے۔ تو لوگوں نے کہا جب آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کا قاتل ہے تو آپ اس کو قتل کر دیتے۔ تو مولا علی نے فرمایا مجھے یہ پتا ہے کہ یہ میرا قاتل ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اس کا قاتل ہوں۔ مجھے یہ پتا ہے یہ میرا قاتل ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اس کا قاتل ہوں۔ انہوں نے کہا پھر آپ نے اس کو سزا کیوں نہیں دی؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ مجرم کو جرم کی سزا قبل وقوع واقعہ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ جانتا تھا کہ ابلیس ایک دن کتنا بڑا فساد برپا کرے گا، لیکن جب تک وہ عبادت کرتا رہا اللہ درجات بلند کرتا رہا۔ جب جرم سرزد ہو گیا پھر سزا ہوئی۔ مولا علی نے فرمایا قبل وقوع واقعہ مجرم کو جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ وہ حیدر کرار جو 21 رمضان المبارک مسجد میں جن پر وار ہوا اور کہنے والے نے کہا کسے را میسر نشد این سعادت، کسے را میسر نشد این سعادت، کعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ کیا ذات ہے جو خدا کے گھر میں آئی، خدا کے مہینے میں خدا کا شیر، خدا کے گھر سے خدا کی طرف۔ یہ ہے علی، یہ ہے حیدر کرار۔ علی سے وابستگی، علی سے وابستگی صرف ایک فرد سے وابستگی نہیں ہے۔ جس کو علی سے تعلق ہے اسے تلاوت آیات کا بھی فیضان ملے گا، اسے تزکیہ نفس کا بھی فیضان ملے گا، اسے تعلیم کتاب کا بھی فیضان ملے گا، اسے حکمت کا بھی فیضان ملے گا۔ بس کمال یہ ہے کہ در علی چھوڑے نہیں۔ اور یہ یاد رکھے، یہ یاد رکھے کہ جو کچھ نہ کرے اس پر فتوے بھی نہیں لگتے، جو کچھ نہ کرے اس پر فتوے بھی نہیں لگتے، فتوے بھی اسی پر لگتے ہیں جس نے کچھ کیا ہو۔ تو بس یہ دیکھ لیجئے گا کیا ہے۔ اگر یہ کیا ہے کہ در علی پر سر جھکا دیا تو یہ تو جھکا رہے گا۔ اور یہ جو فتوے ہیں یہ ہمارا ثواب ہے، یہ ہماری نیکیاں ہیں، یہ ہماری نیکیاں ہیں۔ خدا بند ذوالجلال پاک پروردگار مولا کائنات کے چاہنے والوں کو اللہ سلامت رکھے۔ میرے لیے خوش نصیبی کہ آج سادات کی سرپرستی میں سادات کی دعوت پر ہم آپ سب یہاں جمع ہوئے اور حیدر کرار کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس غلامی کو، اس بندگی کو اپنے دربار میں مستجاب فرمائے۔ بمعلینا